میں نے تو صرف پڑھنا ہے کہ عمر کی زائٹی میں یہ حصہ اچھا ہے, اس حصے میں خطرہ ہے, عمر یہاں پہ آپ کھل کے کھیلیے, یہاں پہ آپ جو ہے محتاط ہو جائیے. اس میں چینجنگ ہو جاتی ہے, مثلاً آپ نے کوئی چیز پرڈکٹ کی ہے یا آپ نے ایک اسٹڈی کی ہے کہ آپ کو یہ لگتا تھا کہ جنوری تک یا جولائی تک یہ ہو سکتا ہے, تو اسی دوران وہ چیز چینج بھی ہو جاتی ہے؟ دیکھیں جو چیزیں کچھ تقدیر میں اٹل ہیں نا وہ نہیں بدلتی. اب جیسے آپ کو بھی میری پریڈکشن ایک ابھی کیونکہ اس باری تو میں بہت سٹیک پہ تھی عمر, اور میں نے شکرانے کا عمرہ بھی اللہ کے ہاں ادا کیا, کیونکہ ادھر پیش گوئیاں میں نے دینی تھی اور 8 فروری کو میرے سارے نتیجے نکل آنے تھے. اور میرے رب نے, میں مطلب بڑا بول تو نہیں بولنا چاہیے لیکن پچھلے 4 سال سے میں کہوں گی کہ 99% کا اللہ نے ریکارڈ بنایا, 99% کا, اور وہ قائم رہا اس سال بھی. تو میں نے اس میں کہا تھا, سب کتنا کہہ رہے تھے الیکشن نہیں ہوگا, اور میں نے کہتی تھی اگر 10 جنوری گزر گئی تو جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فرمایا ہے کہ پتھر پہ لکیر ہے تو وہ پتھر پہ لکیر ہے. اور اگر آپ جیسے میرے پہ, اب تو لوگ یہ بھی ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ شاید اس کو مخبریاں ملتی ہیں اور یہ جو ہے نا ان کو پریڈکشن دی جاتی ہیں, اتنی خبریں تو اگر پتہ ہو تو پھر نواز شریف صاحب یہ ہوپ لے کے تو نہ آتے کہ وہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. تو اتنی خبریں تو اتنے پاورفل آدمی کے پاس نہیں ہے. تو میں نے تو اپنے ستاروں سے اندازے لگانے ہوتے ہیں, وہ رب عزت رکھ لیتے ہیں, میں ان کے صدقے جاؤں, اتنا سا میرا کام ہے. اس میں آپ نے ایک اور بھی بات کہی تھی تو وہ میں نے تو بڑی آبزرو کی اور مجھے وہ بڑی کلوز ٹو دا ریالٹی لگی, جو آپ نے کہا تھا نا کہ ہمارا جو ایک انسٹیٹیوٹ ہے ملٹری, اس کا بڑا رول ہوگا. جی تو وہ بڑا کلوزلی آبزرو کیا سب نے, اور وہ نظر بھی آیا کہ وہ اس الیکشن کے درمیان اور اس ٹرانسفارمیشن میں وہ تھا. عمر یہ پیش گوئی گزشتہ سے پیوستہ تھی. یہ پیش گوئی مارچ 2023 سے ایک وقت شروع ہوا تھا جب مریخ رول کرنے جا رہا تھا آسمانی زوڈیاک کو. مریخ ریپرزینٹ کرتا ہے فوج کو, ٹھیک ہے نا. تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ فوج کا سال ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ فوج, شکر کرے ماشاء اللہ سے ہمارا ملک بچ گیا ہے, کہ یہ میں نے کہا تھا یہ فوج کا سال ہے, کہ فوج کا کنٹرول آہستہ آہستہ اسٹرانگ ہوتا جائے گا. اور جو ہے جب یہ 10 جنوری آنی تھی تو میں نے کہا تھا فوج بھی اسٹرانگ ہو جائے گی, عدلیہ بھی, اور ہمارے ادارے کیپیبل ہو جائیں گے ان الیکشن کو منعقد کرانے کے لیے. تو وہ آپ لوگوں نے منظر یہ والی آپ نے حالانکہ جی این این کے پوڈ کاسٹ میں ہی آپ نے یہ کہا. جی کیونکہ مارس ایگزالٹیڈ ہونے جا رہا تھا 5 جنوری سے, عدلیہ کا ستارہ بھی سالڈ ہونے جا رہا تھا, ادارے بھی سالڈ ہونے جا رہے تھے. تو مجھے بالکل ابہام نہیں تھا 5 جنوری اور 10 جنوری کے بعد کہ الیکشن نہیں ہوگا. لوگ کہتے تھے دھماکے ہوں گے, وہ ہوں گے, پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. میں کہتی تھی کیونکہ 8 فروری کے دن کو ہم پڑھ کے پھر میں ٹی وی پہ جاتی تھی, تو 8 فروری کے دن ستارے پاکستان کے لیے کمپیٹیبل تھے, تو مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ پاکستان کو کوئی نقصان ہو سکتا. اس کو ڈیٹیل میں ہم ڈسکورس لے کے چلیں گے آگے, لیکن مجھے اس سے پہلے ایک چیز آنی ہے کہ کتنی تھن لائن ہے یا کتنی بلر لائن ہے یہ جو ایک فیٹ ہے اور پھر یہ جو نالج ہے. یہ کسی جگہ پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بینگ اے ہیومن ہم انٹرسیکٹ کر جاتے ہیں. ہم ریلیجن کو یا جس طرح خدا تعالیٰ اس سسٹم کو چلا رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس نالج کی بنیاد پہ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. چونکہ مجھے ایک بات میں نے بھی پڑھی, آپ نے بھی اس دن کی تھی, کہ ایک چیز جو دعا ہوتی ہے وہ صرف آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے. جی بالکل. اس کے علاوہ آپ کی تقدیر کسی صورت بھی نہیں بدلی جا سکی. اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجیے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو ان کے پاس بھیجا اور انہیں کہا کہ میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرنا, اویس کرنی سے ریکویسٹ کی تھی بھیج کے. تو مطلب اس کی فضیلت اور فوقیت اتنی ہے دعا کی کہ آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے. بٹ ہم یہ جو بلر لائن اور تھن لائن ہے اس کو کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ہم ادھر سے ادھر نہ جائیں اور ادھر سے ادھر نہ جائیں؟ یہ کیا ہے اور یہ کس طرح ہم اس کو کیری کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ 70 to 75% اندازوں کا علم ہے. حالانکہ جب ہم سنتے تھے کہ جی انڈیا والے بھی بڑے انٹرسٹڈ تھے ہمارے یہاں پیشین گوئیاں کرنے میں, اور میرا خیال ہے وہ بھی رہ گئے اس میں جو ہے کہ مجھے تو لگتا ہے, میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ذاتی پسند ناپسند پہ رائے دی جا سکتی ہے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں جو علم اگر اللہ نے لوگوں کو دیا ہے, اس علم نے میں نے دیا ہی ہے, حاصل کیا ہے, میں نے بھی اس کو پڑھا ہے, اسٹڈی کی ہے, اور میں ہمیشہ کہتی ہوں میں نے اس علم کو آبزرویشن سے سیکھا ہے.
اگر آپ کہیں گے کہ مجھے 100% پتہ چل جائے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اب جیسے یہ اپریل، یہ ٹف مہینہ ہے، ہم 2024 کے اپریل کی بات کر رہے ہیں. اب جو میں کہتی ہوں یہ بھی ایک خطرناک پیش گوئی، اس کے اوپر انٹرنیشنل چینلز نے میرا انٹرویو کیا کہ 2020 کے اینڈ سے ہم اینڈ آف ورلڈ میں داخل ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، پھر 2023 میں نے کہا تھا جھڑپوں کا آغاز ہو جائے گا، اور پھر میں نے کہا تھا یہ جھڑپیں اب رکیں گی نہیں، یہ بڑھیں گی. آپ دیکھیے غزہ کے بعد امریکہ شام سے پنگا لے رہا ہے، ایران نے ادھر اٹیک کر دیا، اب یہ جھڑپیں بڑھیں گی. تو 2-1 سال تک زمین پہ سکون نظر آتا ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 100% کی بات ہوگی عمر، میں یہ گستاخی نہیں کر سکتی. یہ ایک اندازے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، دیکھے کیسے کرنا ہے. اب یہ جو جیسے میں اپریل کی مثال آپ کو دینے لگی تھی کہ اپریل میں مرکری اتنا کبھی بھی ریٹروگیشن میں لمبا نہیں چلا، میکسیمم 10 دن 8 دن 12 دن. 2 اپریل کو ریٹروگیشن کے اندر گیا ہے اور یہ جا کے 26 کو سیدھا ہوگا. آپ نے دیکھا دبئی میں کس قسم کے حالات ہوئے. ٹھیک ہے، انٹرنیشنلی آپ دیکھیں کوئی ڈھنگ کی خبریں نہیں آ رہی. ملک کے اندر بھی ابھی ایک عجیب سا پھر ایک کیوس سا مچ گیا، کیونکہ اپریل نے کیوس کریٹ کرنا تھا. تو وہ جو ہے اب وہ کیوس کی سچویشن کیا ہوگی، یا دبئی میں یہ ریزن کس چیز سے یہ فال آئے گا، یہ میں وہ اس کو میں ڈائیگنوز نہیں کر سکتی. میں یہ بتا سکتی ہوں کہ یہ ٹائم صدقہ دیجئے، رب سے مانگیے، رحم مانگیے. میں تو اب یہ دعا لوگوں سے کراتی ہوں کہ خدا کے لیے اب دعا کا دائرہ بڑھا دیجئے، اللہ کی پوری یونیورس کی خیر مانگیے، تو شاید اپنی زندگی میں بھی خیر آ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کہ اس میں نا میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے رب نے کو مکمل ہی وہ روشنی دی ہوئی، اپنا نہیں پتا ہوتا. میں آپ کو بتاؤں کہ میں لنڈن ٹریول کر رہی تھی اور مرکری پھر الٹا چل رہا تھا. مرکری جب الٹا چلتا ہے یہ چوریاں کراتا ہے، یہ جو ہے پیپر ورک کی مسٹیکس کراتا ہے، الیکٹرانکس خراب کراتا ہے. ابھی اپریل میں بھی لوگوں نے یہ چیزیں بھگتی ہوں گی. میں لنڈن جاتی ہوں، 16 کو اس نے سیدھے ہونا ہے، اور میں نے کہا چلو اب تو ایک دن رہ گئے. پھر بھی میں نے احتیاط کی ہوئی تھی کہ میں نے پیسے 3 مختلف جگہوں پہ رکھے ہوئے تھے کہ مرکری الٹا چل رہا ہے. اور وہ آکسفورڈ اسٹریٹ کے اوپر میرے شکر ہے اللہ کا کہ 3 مختلف جگہوں پہ چیزیں تھیں. تو انہوں نے جو والیٹ نکالا تو اس کے اندر میرے کریڈٹ کارڈز چلے گئے، میں ایک ہوم لیس اوپر سے پینی لیس. تو دیکھیے مطلب یہ نہیں کہ وہ مجھے بخش دیں گے، اور میں احتیاط بھی کی، لیکن اس احتیاط سے ذرا لاس کم ہو گیا کہ میرے جو میجر کیش تھا وہ اللہ نے بچا دیا، اور وہ جو کارڈز تھے اور وہ نکل گئے سارے. اور ہاؤ ڈیڈ یو سروائیو جی کہ آپ کی کارڈز اور ساری چیزیں تو وہ امپورٹنٹ ہوتی، فٹافٹ وہ تو بلاک کرائے گئے، ورنہ تو وہ بھی جو ساتھ پاکستانی فیملی تھی انہوں نے میری مدد کی کہ تو فٹافٹ بلاک کرائیں گے، خطرناک ہے. لیکن دیکھیے بچت، میں یہ نہیں کہ میں ڈائیگنوز کر کے بچت ہو جاتی ہے، پھڑے ایسی نہیں جاننے ہیں، لیکن اس کے مجھے یہ نہیں میں کلیئر کٹ کر سکتی ہوتی. اللہ تعالیٰ اگر اتنا علم دے دیں تو پھر میں یہاں ہوتی، میں بھی آج جو ہے وہ کسی بڑی سیٹ کے مزے لے رہی ہوتی. تو بلکہ بھی یہاں ایک بات کو میں زیر سے اسکپ نہ ہو جائے، یہ جو کہا جاتا ہے لوہے مشتری بنوا لیجئے تو آپ کے یہ لگ جائیں گے، خدا کا واسطہ ان باتوں میں مت آئیے. یہ کہ وہ لوہے محفوظ سے نکلی مطلب دیکھیں نا، فلانے ستارے کی لوہ بنوا لیں، لوگوں نے سونے کی لوہیں بنواتے ہیں، اور یہ بنانے والے لاکھوں جو بناتے ہیں، مجھے یہ بتائیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے وہ صرف لوہے بنانے کے